چلیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو ہمیں خدمت اور محبت کے اصل معنی سمجھائے گی۔ کہانی کا عنوان ہے ماں باپ کا سچا سہارا۔ تو اس کہانی کا جو ہیرو ہے وہ ہے راہیل، ایک ایسا نوجوان جس کا دل واقعی نیکی اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ تو آئیے کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں اور راہیل کی زندگی کو، اس کے روزمرہ کی معمولات کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، راہیل کے والدین کافی بزرگ تھے اور ان کے لیے زیادہ ہلنا جلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن راہیل نے انہیں کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ روزانہ اپنے کام پر جانے سے پہلے خود اپنے والدین کا ناشتہ بناتا، انہیں وقت پر دوا دیتا اور گھر کے جتنے بھی ضروری کام تھے وہ سب خود ہی نمٹاتا تھا، اور یہ سب اس کا روز کا معمول تھا، بغیر کسی ایک شکایت کے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی بڑی ہمدردی سے اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا راہیل، تم یہ سب آخر کب تک کرو گے؟ اپنی زندگی بھی تو ضروری ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے۔ لیکن راہیل کا جو جواب تھا نا، وہ بہت گہرا اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ اس نے مسکرا کے کہا، میری زندگی تو انہی سے ہے جنہوں نے مجھے پالا ہے، ان کی خدمت کرنا میرا فرض نہیں، میرا شوق ہے۔ کیا بات ہے! اس ایک جملے میں اس کی ساری محبت، ساری عقیدت چھپی تھی۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، ایک ایسا موڑ جہاں راہیل کی خدمت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک شام اچانک ایک حادثہ پیش آ گیا۔ راہیل کے والد گر گئے اور انہیں کافی چوٹیں آئیں۔ اور راہیل نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ فوراً اپنے والد کو لے کر اسپتال بھاگا، اور صرف اتنا ہی نہیں، پوری رات وہ ان کے پاس جاگتا رہا، ان کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ اس مشکل وقت میں اس کا صبر اور ہمت واقعی دیکھنے لائق تھا۔ اگلی صبح جب ڈاکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ معاملہ کتنا سنگین تھا۔ انہوں نے کہا اگر انہیں وقت پر نہ لایا جاتا تو حالت بہت زیادہ بگڑ سکتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راہیل کا فوراً قدم اٹھانا کتنا ضروری تھا۔ جب راہیل کے والد کو ہوش آیا تو انہوں نے بہت ہی کمزور آواز میں محبت اور شکر گزاری سے بھرے الفاظ کہے، بیٹا آج تم نے ہماری جان بچائی ہے۔ راہیل نے ان کا ہاتھ تھاما اور جو جواب دیا وہ اس کہانی کا دل ہے۔ اس نے کہا، ابو آپ نے تو ساری زندگی میری حفاظت کی ہے، اب میری باری ہے۔ یہ جیسے محبت کا ایک دائرہ تھا جو اب مکمل ہو رہا تھا۔ تو اس بے لوث خدمت کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلیے کہانی کے آخری حصے دعاؤں کی برکت میں دیکھتے ہیں۔ راہیل کی مسلسل دیکھ بھال اور محبت آخرکار رنگ لائی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے والدین کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش رہنے لگے، اور وہ اکثر اپنے بیٹے کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی دعا یہی ہوتی تھی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے، کیونکہ تم نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ سچ ہے، والدین کی دعا سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ اور ان دعاؤں کا اثر وہ صاف نظر آیا۔ راہیل کی زندگی میں سکون بھی بڑھا، برکت بھی آئی اور کامیابیاں بھی قدم چومنے لگیں۔ اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ اس کی ہر کامیابی کے پیچھے اصل طاقت اس کے والدین کی دعائیں ہیں۔ تو اس پوری خوبصورت کہانی سے ہم سب کیا سیکھتے ہیں؟ آئیے اس کے جو اہم اسباق ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کی خدمت صرف ایک ذمہ داری یا فرض نہیں، یہ ایک شوق اور ایک اعزاز ہے۔ دوسری بات، مشکل وقت میں جو بے لوث کام کیے جاتے ہیں وہی اصل میں انسان کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ تیسرا اہم نقطہ یہ کہ والدین کی دعائیں واقعی برکت اور کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی کامیابی صرف پیسے یا شہرت میں نہیں، بلکہ دلی سکون، برکت اور اطمینان میں ہے۔ تو یہ کہانی ہم سب کو ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں خدمت کا اصل مطلب کیا ہے اور ہم اسے کیسے اپنا سکتے ہیں۔